من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان سے دوستیاں کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ پھر انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتا، نہیں سوجھ بوجھ دیتا ایسے لوگوں کو جو خود ظلم کرنے والے ہوں. ان آیات کا ایک پس منظر ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد وہاں کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی کی جنگ ہوگی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہمارے ساتھ کسی کی جنگ ہوگی تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارا ساتھ دو گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے. اس معاہدے کی کچھ دنوں تک پابندی ہوئی، لیکن یہودی چونکہ مسلمانوں سے خار کھاتے تھے، جلتے تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان بڑھیں، یہاں رہیں، اس لیے وہ حالات سے دب کر مجبور ہو کر یہ معاہدہ تو کر بیٹھے، مگر انہوں نے اس بات کی مسلسل کوشش رکھی کہ پس پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کو مضبوط کیا جائے اور کسی طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکیں. تو یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے منافقت شروع کی، اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست جتلایا، اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے بظاہر اسلام بھی قبول کیا، مگر پس پردہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ساز باز کی جو مدینہ سے باہر رہتے ہوئے، خاص کر مکہ کے مشرک جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، ہٹانا چاہتے تھے. اور اس کی پاداش میں جنگیں بھی ہوئیں، جیسے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو اس میں یا خندق ہوئی، اس میں پورا یہودیوں کا عمل دخل تھا. اس پر ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے چوری چھپے ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے دشمن تھے دوستیاں کی یہودیوں نے. دوسری بات یہ تھی کہ ان میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اندر کی باتیں معلوم کر کر کے ان کو بتایا کرتے تھے. یہ دوسری جاسوسی تھی جس کو منافقت کہتے ہیں. جب ان چیزوں کا پتہ چل گیا تو یہ حکم آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں ختم کر دو. جب یہ معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تو دوستیاں بھی نہیں ہوں. جب یہ اعلان ہوا، اس کو کہتے ترک موالات. ترک موالات کا مطلب ہے دو طرح کے حقوق ہیں انسانوں پر انسانوں کے. ایک از راہ انسانیت، کوئی تڑپ رہا ہے،
کوئی مجبور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، اس کو کھانا پینا دینا، اس مجبور کو تھوڑا سا سہارا دینا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مسافر کو جگہ دے دینا، کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کسی نہ کسی طریقے پر ہم پوری کر سکتے ہیں تو ضرورت پوری کر دینا، یہ انسانی حقوق ہیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ہمارے ساتھ تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، گہرے تعلقات، کبھی یہ لین دین کی وجہ سے، کبھی ہمسائیگی کی وجہ سے، کبھی اس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اللہ کے دشمن ہوں، اللہ رسول کے باغی ہوں، دین کا مذاق اڑاتے ہوں، دین کے احکامات کی مخالفت کھلم کھلا کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات، ان کے پاس آنا جانا، ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنا، ان کی دعوت کرنا یا ان کے ہاں دعوت میں جانا، یا اسی طریقے سے ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان تک اپنی باتیں پہنچانا اور گھل مل کے ایسے رہنا کہ دوسرے کو فرق محسوس نہ ہو، یہ سلسلہ شریعت روک دیتی ہے۔ ایسے تعلقات کے ختم کرنے کو کہتے ہیں ترک موالات، دوستیوں کا ختم کرنا۔ لیکن وہ انسانی ہمدردی پر جو چیزیں ہیں وہ شریعت کہتی ہے وہ کرتے رہو، وہ تو دشمن کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ دشمن مجبور ہو، پریشان ہو، جہاں تک ممکن ہو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ جب یہ حکم آ گیا تو جو مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو یہودی تھے نہیں، ایک تو وہ طبقہ، اور کچھ لوگ ابھی تازہ ہی مسلمان ہوئے تھے، کچھ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہودی تو اس لیے پریشان ہوئے، منافق، کہ وہ اصلاً تھے ہی ان کے آدمی۔ اب جب ترک معاملات کرتے تو کھلم کھلا سامنے آ جاتی نا بات کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے متعلق یہودی یہ سوچیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ تو کہتے تھے ہم ان کے پاس صرف راز لینے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر انہی کے ساتھ جا ملیں تو پھر ان کا اسلام جو آج تک جتا رہے تھے وہ سامنے آ گیا کیسا ہے۔ وہ تو اس وجہ سے پریشان ہوئے، نہ وہ دوستیاں توڑنے کے لائق رہے اور نہ جوڑنے کے لائق۔ البتہ کچھ مسلمان تھوڑے گھبرائے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ پہلے سے یہاں رہتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہمارے اس طرح کے تعلقات ہو گئے کہ ایک دم سب کو چھوڑ دینا مشکل ہے۔ ذہناً وہ تیار تھے لیکن ان کو یہ بات بھاری لگ رہی تھی، ایک دم کیسے چھوڑ۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو، اصلاً جو یہودی تھے، اسی طرح یہودی نہیں باقی اہل کتاب جو ہیں ان کا بھی حکم آ گیا، ان کے ساتھ تم دلی دوستیاں نہ کرو۔ انسانی ہمدردی کی جو چیزیں ہیں وہ تو کر سکتے ہو، باقی ان کے ساتھ بلا وجہ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ اتنا خلط ملط اور میل جول کہ دیکھنے والے کو فرق ہی سمجھ میں نہ آئے، اس کی اجازت نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دوست کسی کو انسان بناتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوڑ تو ہوتا ہے نا، انسان کا ذہن مل رہا ہے، دل جوڑ رہا ہے، طبیعتیں ہیں، عادتیں ہیں، کلچر ہے، کوئی چیز مل رہی ہے، اس وجہ سے انسان کسی کو کیا بناتا ہے؟ دوست۔ قرآن کہتا ہے تمہارا تو ان سے کوئی جوڑ ہی نہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ان کی تہذیب ملتی ہے، ان کا طریقہ زندگی ملتا ہے، ان کے ذہن ملتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہودیوں سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ تہذیب مل رہی ہے، نہ ہماری عبادتیں ان سے مل رہی ہیں، نہ ہمارے نظریات ان سے مل رہے ہیں، تو ہماری ان کے ساتھ دوستی کیا ماننا؟ اب اگر کوئی آدمی پھر بھی ان احکامات کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے من یتولہم، ان سے دوستی کرے گا فإنہ منہم، اس کا مطلب ہے یہ نہیں میں سے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بات ایسی ہے ان کے ذہن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ مناسبت ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ایسی ہے کہ کھنچتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، بس پھر انہی میں سے ہیں، پھر تو ہمارے ہیں۔ اچھا اتنی کھلی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے ایسے لوگوں کو، منافقوں کو؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اصل میں جب کوئی آدمی سرکشی پر اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سمجھ چھین لیتا، ورنہ تو سادہ سی بات ہے، ایک مسلمان ہو اور وہ غیر مسلم کے ساتھ دوستیاں کرتا پھرے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ غیر مسلم اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ہمارے شعائر دین، مساجد کے، مدارس کے دشمن، ان کو ہمارا طریقہ زندگی پسند نہیں، ہمارے نظریات ان سے نہیں ملتے، تو جب کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کھلم کھلا وہ ہمارے خلاف چڑھائی کر رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کو ستاتے مارتے ہیں،
تو پھر اس کے باوجود تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو دنیا کے مفادات کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول کا کوئی پاس نہیں ہے، تمہارا ذہن انہی سے جڑ رہا ہے، اندر سے تمہاری کوئی تار ان سے مل رہی ہے، تو بس اللہ کے ہاں تم انہی کے ساتھ ہو، پھر تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی سمجھ ہی چھن جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سب کچھ ہے لیکن حالات ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، مفادات ہیں، ضرورتیں ہیں، حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور حکمت و مصلحت کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اوپر ہر چیز ایک دم ہر کسی کی نظر کے سامنے آتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے نظریات جڑتے نہ ہوں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ جڑتے نہیں ہیں نظریات، بلکہ وہ ہمارے نظریات، ہمارے مذہب، ہمارے مسلک، ہمارے مشرب کو گمراہی یا غلط کہتے ہیں، برسر منبر کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں جتانا، ان کے پاس جانا، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ بظاہر اپنے اصل اصول کے خلاف حرکتیں ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے، وہ نہیں سمجھتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اس وقت ایسی بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی پریشان حال کی پریشانی پر ہم اس کو تسلی دینے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی اس سے بھی پریشان ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، اس کے ہاں بھی جانا چاہیے تھا، اس کے ہاں بھی جا کر اس کو تسلی دیتے۔ لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ منافقت کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے مذہب اور مسلک کے مخالف کے ساتھ بلا ضرورت تعلقات بڑھائے آئے جائے۔ قرآن کہتے ہیں لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نصیحت کی بات آ جانے کے بعد یا رسول اللہ لا تقعد، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں آپ کو، بعد الذکر، صحیح دین اور صحیح فہم آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ایسے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ ایک سٹیج پہ چڑھنے کی اجازت نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملایا جائے گا جہاں اس طرح کے نظریات ہوں، چاہے پھر وہ اسلام دشمن لوگ ہوں جن کا ٹائٹل یہی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، ہے نا، اور دوسرے مذاہب والے، یا غیر مسلم ہیں ہندوستان کے، ان کے ہمارے ساتھ نظریات نہیں ملتے، عقائد نہیں ملتے، ان کے ساتھ یہی تو اختلاف ہے۔ تو جب یہ نہیں مل رہا تو ہماری تہذیب بھی ان سے نہیں ملنی چاہیے۔ مسلمانوں کی تہذیب بالکل ایک الگ ہے، ان کو اپنی تہذیب بھی پھر الگ، جو اسلامی تہذیب ہے وہ اپنانی چاہیے۔ لباس، داڑھی، پردہ، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، خوشی اور غم کے رسمیں، یہ سب ایک دوسرے سے کیا ہونی چاہیے؟ ممتاز، دیکھنے میں لگنا چاہیے، ان کا کوئی ان سے جوڑ نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود اس قدر شدید اختلافات ہم سے رکھتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے اختلافات حق اور باطل کے اختلافات ہیں، ضلالت اور ہدایت کے اختلافات ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے نام پر ان کے پاس جاؤ، یا ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، یا سٹیج پہ ایک جگہ بیٹھو کہ عوام کو پھر سمجھ میں نہیں آئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ ایسی کسی مجبوری میں مبتلا ہیں کہ تم ہی ان کی مدد کر سکتے ہو، سیلاب آ گیا ہے، آفت آ گئی ہے، ان کی مدد کرو، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں تو کھانا پینا پہنچاؤ، تڑپ رہے ہیں تو اٹھا کے ہسپتال پہنچاؤ، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو یہ دو، باقی ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، قرآن نے صاف اس کا اعلان کیا۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اگر تم باز نہیں آئے تو دیکھو پھر کیا ہوگا۔ اصل میں یہ یہودی جو تھے نا، یہ منافق، یہ دو باتوں سے ڈرتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ اگر غیر مسلموں نے، باہر کی طاقتوں نے مسلمانوں پہ، مدینہ پہ حملہ کر دیا تو پھر دو صورتیں ہیں، یا وہ جیتیں گے یا یہ جیتیں گے، یا مسلمان جیتیں گے۔ اگر وہ جیت گئے اور ہم کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمارے اوپر مصیبت آئے گی۔ اور اگر ہم ان سے تعلق توڑ دیں مسلمانوں سے، بالکل ہو سکتا ہے یہی جیت جائے تو کل ہمیں مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ملے، کہیں گے تم تو ہمارے ہوئی، اس لیے بیچ بیچ میں تھی۔ دوسری پریشانی ان کو یہ تھی کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر میدان میں ان کے ساتھ اتر آتے تو یہودی کہیں گے بھائی تم تو ہمارے ہو ہی نہیں، لہٰذا وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں گے،
ان کے ساتھ ہمارے لین دین ہے، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ناتے ہیں، یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اس کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ بیچ کی راہ تلاش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا وقت گزاریں۔ ان کو یہودیوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ہیں، ہم تو خبریں لا کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تو تمہارے ہیں، تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، نماز یہاں پڑھتے ہیں، کلمہ یہاں پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کا راز کھل جائے گا۔ تر الذین فی قلوبہم مرض، ایسے منافق جن کے دلوں میں یہ کھوٹ ہے، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایک آفت آئے گی اور اللہ ان کے راز کو کھول دے گا۔ کیسے؟ یا تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کون کون منافق ہے، یا کوئی حملہ ہوگا، اس حملے میں یہ کس کا ساتھ دیں گے، اس وقت بات کھل جائے گی۔ اس وقت جب یہ دیکھو گے یسارعون فیہم، تم دیکھو گے کہ یہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر بھاگتے ہیں کن کے پاس؟ اپنے یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ یقولون، اور جا کر ان کو کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم جو مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہم اصل میں ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آفت آ جائے۔ آفت کا کیا مطلب؟ کوئی باہر سے حملہ کرے اور مسلمان جیت جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر مصیبت آئے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اس وجہ سے ڈر کر ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جب آتے تو کہتے تھے ہماری ایک مجبوری ہے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ لین دین ہے، اگر ہم کھلا تمہارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ہماری جو بچیاں ان کے رشتے ناتے میں ہیں وہ واپس آ جائیں گی، ہمارا جو ہم نے جو قرضہ ان سے رکھا ہوا ہے یہ ہمیں چوک چوراہے میں ننگا کر دیں گے، جو ہمارے ان کے ساتھ لین دین ہے وہ سلسلہ رک جائے گا۔ ہم اس وجہ سے پریشان ہو کر ان کے پاس کسی ضرورت کی وجہ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات کہتے تھے، ان کو قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، عسى اللہ ان یأتی بالفتح، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ پاک بہت جلدی فیصلہ کر دیں گے۔ عسى اللہ، ان قریب یہ بات ہوگی، ان یأتی بالفتح، کہ اللہ فیصلہ کن معاملہ فرمائیں گے کفار اور مشرکین کی طرف سے۔ ایک حملہ ہوگا ایمان والوں کے اوپر، اور اس ایمانی حملے میں، ان ایمان والوں پر حملے میں کفار اور مشرکین ہار جائیں گے، جیسے احد میں ہوا اور بدر میں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ او امر من عندی، یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہی بھیج دے گا، وہی بھیج کر بتا دے گا کہ کون کون منافق ہیں۔ اس وقت جب یہ صورتحال ہوگی، یصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر یہ افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ملیں گے کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے، کیونکہ اب نہ وہ قبول کرنے کو تیار نہ یہ قبول کرنے کو تیار۔ تو اللہ ان کا راز تو کھول کے رکھے گا، جس راز کو چھپا رہے ہیں، اسروا فی انفسہم، دل میں جو بات چھپا رکھی ہے، کیا کہ ادھر سے بھی لوٹے اور ادھر سے بھی۔ ایک وقت آئے گا نہ یہاں سے کچھ ملے گا نہ وہاں سے کچھ ملے گا، اور اس وقت ایک اور دوسری بات ہوگی، یقول الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، کون کہیں گے؟ ایمان والے جب یہ منظر دیکھیں گے نا کہ اوہو جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے بجائے بھاگ کر کہاں چلے گئے؟ یہودیوں کے پاس۔ اس وقت وہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، ہائے ہائے توبہ، یہی ہیں وہ لوگ جو کل تک قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج کہاں؟ آج تو دشمن کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہم لمعاکم، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب راز کھل گیا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہاتھ ملاؤ، ضرورت کے وقت ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن جب کسی وقت صورتحال دوسری ہو، میدان ان کے ہاتھ میں ہو، پھر دیکھو کیا افراتفری پڑھتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں۔ اس وقت نہ کسی کی ماں بہن کو بخشتے ہیں، نہ کسی کا ایمان ان کے ہاں قابل قبول، نہ کوئی دین و شریعت ان کے ہاں قابل قبول۔ اس وقت کی صورتحال الگ ہوتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے افسوس، کل تک تو اس کے ساتھ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاتا تھا، کل تک میں اس کو اپنا بھائی سمجھ کے گلے لگاتا تھا، کل تک اس کی خوشی اور غم میں شرکت کر کے میں سمجھتا تھا یہ بھی ہمارا اپنا ہے، ہمارے ملک کا رہنے والا باشندہ ہے۔ کیا ہوا اگر اس کا مذہب دوسرا ہے؟ کیا ہوا اگر اس کا مسلک دوسرا ہے؟ لیکن اب کیا ہوا؟ اب کس کتے نے کاٹ لیا ہے اس کو؟ کہتے خوشی نے نہیں، کسی نے نہیں کاٹا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے۔ آج وہ اعمال ضائع ہو کر کھلم کھلا ان کی رسوائی کا سامان بنے۔ فاصبحوا خاسرین، لہٰذا یہ تو ہو گئے خسارے والے۔ کون؟ منافق، مشرک۔ اور مسلمانوں کو ہونے لگا افسوس کے افسوس، جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے یہ ہمارے اپنے نہیں تھے۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے، یہود و نصارہ کی ایک جماعت وہ تھی جن کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ یہودی ہیں لیکن ہمارے ساتھ لڑ نہیں رہے، سیز فائر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک طبقہ ہے جو پتہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مکہ کے مشرک ہیں۔ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ جتنے بھی تھے ان کے بارے میں صحابہ کو پتہ تھا فلاں فلاں ان کا اپنا مذہب ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ان کے ساتھ تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا،
ان سے کوئی امید اور توقع ہی نہیں تھی. جیسے اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں معلوم ہے یہ بدھ مذہب کا ماننے والا ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ برہمن ہے، وغیرہ ذالک جو کچھ بھی، ہم مسلمان ہیں، یہاں کوئی شک و شبہ. یہاں جو تعلقات ہوں گے بہرحال وہ ایک حد کے اندر. ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے یہ، لیکن وہ ہمارا نہیں تھا. جیسے مشرکین مکہ کے بارے میں تو پتہ تھا وہاں منافقت نہیں ہے، وہ سارے مشرک تھے، لیکن یہودیوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو اصلاً یہودی تھے، اپنے آپ کو مسلمان جتاتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے. ان کے بارے میں صحابہ میں سے بعض صحابہ کو، اکثر صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، مجالس کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کی نجی مجالس میں بیٹھتے تھے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، ذکر کے حلقوں میں بیٹھتے تھے. تو ان کے بارے میں کیا شک و شبہ تھا، اور انہیں حضور کی خدمت میں آ کر خود کلمے پڑھے ہوتے تھے. البتہ یہ تھا کہ کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہوئے مل جاتے تھے کہ ان کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا کوئی آدمی مل گیا، کہیں تنہائی میں، کبھی دیر کبھی سویر، ان لوگوں میں بھی. اس کی وجہ سے تھوڑے سے شکوک و شبہات تھے. کیا تھے؟ صرف شکوک و شبہات کی بنیاد پر شریعت نے کہہ دیا ہے ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، ان کے ساتھ یہ رسوا ہوں گے، ان کی رسوائی کی وجہ سے تم کو افسوس ہوگا کل، جن کو تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ اندر سے تمہارے نہیں ہیں. بظاہر کیا تھے وہ؟ ہمارے تھے نا، بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے نا، حضور کی خدمت میں تھے. ان کی آنکھوں نے تو حضور کی زیارت کی، ان کی زبانوں نے حضور کے سامنے کلمے پڑھے، ان کے کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی، ان کی موجودگی میں فرشتہ جبرائیل وحی لے کر آتا تھا. وہ اسلامی سوسائٹی اور معاشرت تشکیل پایا جا رہا تھا، تعلیمات اسلامی اور اسلامی تہذیب بن رہی تھی اس وقت کی صورتحال ہے. اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو کیا سمجھ رہی تھی؟ اپنا. لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ مشکوک لوگ ہیں. کون ہے؟ مشکوک ہے. اور تمہیں ابھی شک ہے تو کوئی بات نہیں، ان قریب ایسا ہوگا، اصل اللہ یاتی بالفتح و امر من عندی، اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ ان کے اندر کی اصلیت کھل کے سامنے آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہوں گے رسوا، فاصبحوا خاسرین، اور تم کیا ہوں گے؟ تم ہوں گے شرمندہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو طبقہ اندر سے ہمارا نہیں ہے، اس کے نظریات اور اختلافات عقائد میں ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ کتنا سج دھج کے ہمارے سامنے آئے اور کتنا ہاتھ ملائے، مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم ہے کہ ان سے فاصلہ بنائے رکھو. اگر تم نے حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر، ضرورت کے نام پر ان کو گلے لگانے کی کوشش کی تو عنقریب اللہ فیصلہ کن کوئی صورتحال پیدا کرے گا کہ اندر کی شرک اور کفر کی گندگی ان کے سامنے آئے گی. اس وقت تم الگ محاذ پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور تم اس وقت شرمندہ ہو جاؤ گے کہ اب عوام کو ہم کیا کہیں. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، عوام ہمیں کہے گی نہیں کہ تم کل تک ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے، آج تم کیسے ان کو غلط کہہ رہے ہو؟ تم ہی نے تو ان کو پروموٹ کیا، تم تو سامنے لا رہے تھے ان کو، تم ہی تو کہہ رہے تھے یہ ایسے ہیں اور ویسے، اب کس طرح تم ان کو کہتے ہو غلط؟ ایک بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی جو گمراہ فرقوں سے، بیچاروں سے اس لیے ملی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں کچھ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا پیر صاحب ادھر جا رہا ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارا باپ جا رہا ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارا استاد جا رہا ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس لیے حق اور باطل، حق اور باطل، حق اور باطل کا مطلب ہے مومن اور کافر. نمبر 2 ضلالت اور ہدایت، یعنی ضلالت و ہدایت کا مطلب ہے مسلمانوں کے حق والی جماعت اور مسلمانوں میں سے گمراہ جماعت. اس کے اندر ایک ایسا فاصلہ ہونا چاہیے، ایسی دوری ہونی چاہیے، دیکھنے سے صاف معلوم ہو کہ ان کے اندر اختلافات ہیں. جہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو وہاں اپنے موقف، مسلک اور اپنے مذہب کی کھلم کھلا وضاحت کرنی چاہیے، یہ صحیح یہ غلط. جب وہاں انگلی رکھیں گے، حق بات سامنے نہیں آئے گی تو عوام میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، عوام گمراہ ہوگی. اس گمراہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے وقت پر لوگوں کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. دوست نہ بنانے کا مطلب ہے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ. وہ اگر تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ان کی دوستی قبول مت کرو. یہی ہے نا، دوست ایسے ہی بنے گا، یا تو آپ جا کر کہو تو میرا دوست ہے، یا وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو ہم یا اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں یا اس کا آفر قبول. قرآن کہتا ہے نہ تم ہاتھ بڑھا سکتے ہو، نہ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام سکتے.
اور ٹھیک ہے بھائی، دوستی ووستی نہیں، آپ بتاؤ ضرورت کیا ہے، انسانی ہمدردی پر جو کام ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے، باقی آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک فاصلہ ہے، ایک خط کھینچا ہوا ہے، آپ اسے ادھر نہیں آ سکتے، ہم اسے ادھر نہیں جا سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بڑی زبردست یہ جو حصہ ہے نا اس کو سمجھنا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا کیا مطلب یہ تمہاری دوستی جڑی نہیں پائے گی ان کے ساتھ، کیونکہ تمہارا کوئی چیز ان کے ساتھ مل ہی نہیں رہی نا، تمہارا نظریہ نہیں مل رہا، عقیدہ نہیں مل رہا، تمہاری ذہنی مناسبت ان کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا عمل ان کے ساتھ نہیں جڑ رہا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گمراہ جڑتے ہیں، تو ان کو انہی کے حال پہ رہنے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اب جو آدمی حکمت و مصلحت کے نام پر ان کی طرف ہاتھ بڑھائے اور جائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی کے ساتھ۔ کیوں نہیں اس کو سمجھ میں آ رہی، تم کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو شریعت کی حدود کا لحاظ نہیں کرتا، ایسے ظالموں کو اللہ سوچ سمجھ بھی نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان قریب دیکھو گے کہ جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، گمراہی چھپی ہوئی ہے، جو ناحق ہیں، یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ اپنے ہی لوگوں کے اندر گھستے رہتے ہیں ہمیشہ اور کہتے ہیں بھئی یہ حکمت اور ضرورت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، حالات کچھ ایسے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جڑنا پڑ رہا ہے، باقی ہم میں اور ان میں کہاں جوڑ ہے۔ عسى اللہ ان یاتی بالفتح، کوئی بات نہیں، اللہ ان قریب فیصلہ کن کوئی معاملہ پیدا کرے گا، وامر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کھل جائے گا راز، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ منافق طبقہ اس راز کو جو اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھا ہے اس کو سامنے آ جانے پر شرمندہ ہو جائے گا کہ ہمارا راز کھل گیا۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہوگا، مسلمان بھی افسوس کریں گے۔ یقول الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، ہائے افسوس، یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں اور تم ہمارے ہو، ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے کچھ نہیں ہوا، حبطت اعمالہم، اب تک جو کر رہے تھے نا وہ ضائع ہی تھا۔ جیسے منافق حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے لیکن ان کا اندر کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا ان کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشوروں میں بیٹھ کر مشورے دینا، رائے دینا، حبطت اعمالہم، ان کے سائے عمل پہلے ہی ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے ضائع تھے، وہ تو پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے۔ اب کیا تھا؟ البتہ پردہ پڑا ہوا تھا، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اب ان کا خسارہ کھل کے صبح کی طرح سامنے آ گیا ہے، جیسے صبح کو روشنی ہوتی ہے تو ساری باتیں سامنے آتی ہیں، ساری چھپے ہوئے راز کھل جاتے ہیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر کی خباثت کھل کے سامنے آ جائیں گی، یہ تو ہو جائیں گے گھاٹے والے اور مسلمان ہو جائیں گے افسوس کرنے والے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز الأكرم الأرحم برحمتك يا أرحم۔